أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين وأن أقم وجهك للدين حنيفا، اور یہ کہ آپ اپنا چہرہ سیدھا رکھیں دین کی طرف، حنیفاً سب سے کٹ کر، یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو آپ شرک کرنے والوں میں سے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سورہ یونس کی آیت نمبر 105 ہے۔ پچھلی آیت میں رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تمام انسانوں سے کہ اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک شبے میں مبتلا ہو تو ایک بات یاد رکھنا، تمہارا اگر یہ خیال ہو کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے باطل پر کمپرومائز کر لوں گا تو یہ ممکن نہیں۔ اس مضمون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں کیا ہے۔ سورہ قلم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین مکہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نرم پڑ جائیں تو یہ بھی نرمی کریں گے، لیکن عقید توحید میں لچک ہے ہی نہیں۔ یہ جو اس کا عقید توحید کی مثال یہ حساب کی طرح ہے، 2+2 نہ 4.25 ہے اور نہ 3.25 ہے۔ یہاں امکان ہی نہیں ہے کہ اچھا تو نہیں، تھوڑا سا ہے ہی نہیں، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرمایا فَلَا عَبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ ذہن سے نکال دو کہ کبھی تم مجھے اپنے ان معبودان باطلہ کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھو گے، یہ ممکن نہیں۔ میں صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ ان اقم وجہک للدین حنیفا، کہ میں اپنا چہرہ سیدھا رکھوں دین حنیف کی طرف، یکسو ہو کر، حنیف کا معنی یکسو ہو کر، خالص۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کچھ خالص عطا فرماتے ہیں۔ ملاوٹ کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں۔ اللہ تو ہر چیز خالص دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپائیوں میں بھی بڑا عبرت کا سامان موجود ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، جانور چارہ کھاتا ہے، اس چارے کو ہضم کرتا ہے، اسی چارے سے خون بھی بنتا ہے، اسی چارے سے گوبر بھی بنتا ہے، فضلہ بھی بنتا ہے، اور اسی پیٹ کے اندر مختلف نالیوں سے ایک آنت کی طرف ہے، ایک خون کی نالی ہے، اور درمیان میں اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں خالص دودھ کی نالی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس دودھ کی نالی جو ان کے ساتھ مل کر آ رہی ہے، کبھی خون کی رنگت ہو یا گوبر کی سمیل ہو؟ خالصاً اللہ خالص عطا فرماتے ہیں،
تو رب فرماتے ہیں میرے بندے میری عبادت بھی ایسی ہی خالص کر دی. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بدعات سے، رسوم اور رواجوں سے پاک صاف دین ہو. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین نہیں ہے، وہ رسم ہے، تو وہ رسم وہ دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف ہے. مثال کے طور پر یہ لباس ہے. لباس میں دو چیزیں بنیادی ہیں، ان کا مطالبہ ہے ہم سے شریعت کا. نمبر ایک کہ وہ ہمارے ستر کو چھپانے والا، گرمی اور سردی سے بچانے والا. بس اس سے زیادہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا کہ میں کہوں نہیں یہ تریزوں والا کرتا آپ پہنیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ دوسرا پہنیں گے تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، میں نے جو پہنا ہے اس میں بڑا ثواب ہے. نہیں، کوئی ثواب نہیں. یہ ہر علاقے میں ہمارے ہاں شلوار قمیص ہے، شلوار قمیص کے بھی کیا ہے مختلف. البتہ کوئی لباس کسی کا شعار نہ ہو، علامت نہ ہو. مسئلہ یاد رکھیے، کوئی لباس کسی کی علامت نہ ہو، شعار نہ ہو. اس کی مثال کسی بھی کلر کا کپڑا آپ پہن سکتے ہیں. ہاں رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ سفید لباس یہ پسندیدہ لباس ہے، اور اسی میں یہ پہنا بھی کرو اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا بھی کرو. یہ سفید لباس کہ جیسے انسان کا ظاہر سفید ہے، اللہ کرے باطن بھی کیا ہو جائے ایسا ہی سفید. ہاں خون سفید نہ ہو، بس خون، ہم نے خون سفید کر لیا، باقی سب کچھ ٹھیک ہے. خون سفید ہو گیا، خون میں رنگ نہیں رہا، خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے. حالانکہ خونی رشتے بھی کبھی ٹوٹتے تھے. ہاں خونی رشتے کبھی ٹوٹتے تھے یا کبھی ٹوٹ سکتے ہیں. خونی رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، لیکن وہ ہمارے خون سفید ہو گئے ہیں تو وہ معاملہ ہی بدل گیا ہے. بہرحال لیکن لباس کسی کا شعار، شعار کا مطلب کسی کی علامت، کسی کی علامت نہ ہو. جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں، ہمارے علاقے میں تو خیر بہت آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں، ادھر یکم محرم الحرام شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ہی کالا، تو جو اندر سے کالے وہ اوپر سے بھی کیا ہے کالے ہیں. اب حکم یہ ہے سارا سال جب آپ کا جی چاہے آپ کالا لباس پہن سکتے ہیں، لیکن جب محرم الحرام شروع ہو جائے تو پھر سفید پہننا. پھر کیا کرنا ہے؟ سفید پہننا. عیسائیوں میں بھی ہے یہ، عیسائی باقاعدہ سوگ مناتے ہیں تو کالا لباس پہنتے ہیں. وہ نہیں، ہمارے ہاں کسی قسم کا سوگ منانے کے لیے کالا لباس نہیں ہے. تو اگر اس نیت سے کوئی پہنتا ہے تو پھر ان دنوں میں ان علاقوں میں پھر یہ لباس پہننا جائز نہیں ہے. ورنہ تو یہ کیا ہے، عام ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جیسے مرضی آپ لباس پہنے، کوئی یہ بٹن والا پہنتے ہیں، کوئی کھلا پہنتے ہیں، کوئی کس طرح کا پٹی والا پہنتے ہیں، کوئی کس طریقے سے پہنتے ہیں، یہ سب جائز ہیں، بس صرف جسم کے نشیب و فراز نظر نہ آئے. جیسے ہمارے ہاں جینز کی پینٹ آج کل بہت زیادہ عام ہے، اور اس سے انسان کا جسم، یعنی وہ ایک لباس جسم کے ساتھ اسے بالکل جڑا ہوا ہوتا ہے. تو ہاں اگر تھوڑا سا ایسا ہو کہ ذرا تھوڑا سا کھلا ہو تو پینٹ شرٹ بھی کوئی حرام والی بات نہیں ہے، ناجائز والی بات نہیں. ایک لباس ہے، وہ بھی ایک لباس ہے. اور یہ بھی ہمارے
ترکوں کی ایجاد ہے، یہ ان لوگوں کی، انگریزوں کی ایجاد نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ ان کا ایک لباس تھا کام کا۔ جب انسان کام کرتا ہے اور اس طرح کھلا ڈھلا لباس پہنا ہوا ہو تو کبھی یہ بازو کسی چیز میں پھنسے گا اور کبھی جو ہے نا وہ پینچا کسی اور چیز میں پھنس جائے گا، کوئی چیز کہیں، اور یہ جب آپ نے پہنا ہو تو ذرا کام کاج میں آسانی رہتی۔ تو یہ ان کا تھا۔ اس کے بعد پھر ہاں ٹائی، ٹائی اب تو خیر ہمارے مولوی صاحبان بھی جو ہے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک اور فلانا اور ڈمکانا اور یہ وہ اسلام کے بہت بڑے مبلغ بنے پھرتے ہیں، اور ٹائی کیا ہے بڑے شوق سے پہنتے ہیں۔ کیا چیز ہے ٹائی؟ ٹائی کیا ہے؟ یہ ان کا مذہبی شعار ہے، صلیب کی نشان ہے، صلیب کی، عیسائیوں کی صلیب کی نشان ہے یہ، اس صلیب کی نشان کے طور پر۔ لیکن آج ہمارے ملک کے اندر کئی سکولز ایسے ہیں کہ جہاں پر بچہ پڑھنے جائے گا تو وہ بھی کیا کرے گا، لاشعوری طور پر اس کو یہ پہنایا جاتا ہے۔ یہ ناجائز ٹائی پہننا، چونکہ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ بے شک نیٹ اور ہر چیز آپ کے سامنے ہے، آپ اس پر تحقیق کر سکتے ہیں کہ یہ لباس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ان کی علامت ہے مذہبی، یہ ان کی مذہبی علامت ہے، اور اس مذہبی علامت کو انہوں نے لباس کا حصہ بنا دیا ہے پوری دنیا کے لیے۔ اور ہم چونکہ غلام قوم ہے تو غلام قوم ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، تو جس طریقے سے وہ، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پتہ نہیں کسی ظالم نے کوئی پینٹ ایسی پہنی ہوگی جو یہاں سے تھوڑی سی کیا تھی، پاتی تھی، ہاں، تو اب یہ کیا ہے، ہاں ہے کہ نہیں ہے، بڑے بچے پہنتے ہیں یہ، اب یہ فیشن بن گئی۔ وہ کہیں پھٹی ہوئی تھی تو اب وہ کیا ہو گئی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم اتنے گر گئے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے گر گئے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ ہم تو دنیا کی قیادت کے لیے آئے تھے کہ ہم جیسا لباس لوگ فخر کرتے تھے مسلمانوں کا لباس اپنا کر، مسلمانوں جیسا لباس پہن کر، لیکن آج امت مسلمہ گر چکی ہے اور وہ یہی لباس پہنتے ہیں اور اس پر وہ بڑے فخر بھی کرتے ہیں۔ بہرحال تو ایک تو یہ ہے لباس کے حوالے سے میں نے عرض کیا۔ رسم اور رواج ہر علاقے کا پھر مختلف ہوتا ہے۔ شریعت نے، یہ بات ذرا سنیں، شریعت کے جو مآخذ ہیں جہاں سے ہم قانون لیتے ہیں، تو سب سے پہلے قانون کا جو مرجع ہے، ماخذ ہے، وہ قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 پھر آثار صحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو فتوے ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں کہ حضرت عمر نے ایسا فیصلہ فرمایا، سیدنا ابوبکر صدیق نے ایسا فیصلہ فرمایا، سیدنا عثمان غنی نے یہ فیصلہ فرمایا تھا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فیصلہ فرمایا تھا، تو ہم ادھر سے بھی باقاعدہ قانون لیں گے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے قیاس۔ سمجھدار لوگ انہی تمام کے تمام قرآن اور حدیث اور آثار صحابہ اور اجماع امت کو سامنے رکھ کر ایک نئی بات آ گئی ہے، اس پر سوچ کر دلائل کو دیکھ کر ایک فیصلہ کرتے ہیں، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ رسم و رواج ہے، عرف جس کو کہتے ہیں، عرف رسم۔ ایک مسئلہ آ گیا ہے، مثال کے طور پر ریئل اسٹیٹ کا ایک مسئلہ ہے، پراپرٹی کا ایک مسئلہ آ گیا ہے۔ ایک آدمی نے جگہ دکھائی ہے، پلاٹ دکھایا، مکان دکھایا، جو بھی ہے، اور پھر بعد میں اس میں کچھ مسائل بن گئے، دوسرے کہتے ہیں جی میں نے پہلے دکھایا، یہ دکھایا، یوں دکھایا، ایسا دکھایا، یا اس کی جو کمیشن ہے، اس کمیشن کے بارے میں دو بندوں کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہا جی میں نے اتنی کمیشن لینی ہے، وہ کہہ رہا جی میں نے آپ کو اتنی نہیں دینی۔ ریئل اسٹیٹ کے علاوہ بھی باقی دنیا میں بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جن میں باقاعدہ کمیشن ہوتی ہے۔ اب اس میں شریعت کہتی ہے کہ یہ آپ کو قرآن کی کسی آیت سے نہیں ملے گا۔ اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے، آپ نے کہنا ہے جی آپ کی مارکیٹ کا رواج کیا ہے، آپ کے مارکیٹ کا رواج کیا ہے، مارکیٹ میں لوگ اس طرح کے معاملات کو کیسے ڈیل کرتے ہیں۔
وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، مارکیٹ کے رولز کیا ہیں. ہر قسم کے مارکیٹ کے رولز مختلف ہوتے ہیں. ان رولز کو دیکھ کر، لیکن شرط ہے اس کے لیے، ایک بات یاد رکھیں دو چیزوں کے لیے، قیاس اور عرف. ان مارکیٹ کے رولز کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فیصلہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو. قرآن اور سنت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے خلاف اگر کوئی رولز ہوگا اس کو دفع کر دیں گے، اس کو ہم نہیں مانتے. ہم پھر اس کے لیے کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جو قرآن اور سنت کے ساتھ متصادم نہ ہو. ورنہ تو رسم و رواج کو شریعت نے مکمل طور پر ختم نہیں کیا. میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں، ورنہ اس کی بے شمار مثالیں. قرآن کریم کے نزول کے وقت اہل مکہ میں رسم تھی مہمان نوازی کی. ان کا ایک رواج تھا کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی کیا کرنی ہے، مہمان نوازی کرنی ہے. مہمان نوازی میں تو وہ ضرب المثل تھے، اپنی مثال آپ تھے. شریعت نے اس کو ایز اٹ از رکھا. کیوں؟ یہ ایک اچھی رسم تھی. اور رسول اللہ مبارک نے فرما دیا، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. یہ ایک رسم تھا، رواج تھا، اس کو برقرار رکھ. ہاں اگر کسی رسم و رواج میں کچھ غلط چیزیں تھی تو اس کی بھی کوشش کی کہ کھانٹ چانٹ کریں. جو اس میں ممکن ہو سکتا ہے اس کو قابل عمل بنایا جائے. مثال کے طور پر یہ نکاح اور شادی، یہ کیا تھا؟ یہ ان کا ایک رسم تھی. وہ نکاح کرتے تھے، شادیاں کرتے تھے، لیکن اس میں کئی قباحتیں تھیں. اس کی ایک قباحت میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک عورت بیوہ ہو گئی تو اس بیوہ عورت کو وہ اس میت کی میراث سمجھتے تھے. یعنی ایک بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس نے جو مال مویشی چھوڑے ہیں، اس نے جو جائیداد چھوڑی ہے، اس نے جو نقدی چھوڑی ہے، وہ آگے وہ رسا میں کیا ہوگی؟ تقسیم ہوگی. اب جب تقسیم ہوگی تو ساتھ ساتھ یہ عورت جو ہے اس کو بھی وہ اپنے کیا سمجھتے تھے؟ میراث. ایون یہاں تک کہ اگر اسی عورت کا ستیلا بیٹا اسی کے خاوند کے دوسری بیوی سے بیٹا، وہ بھی اس ماں کو اپنی میراث سمجھتا تھا. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات جیسے ہی میت کا جنازہ اٹھایا جاتا تھا اس عورت کے اوپر وہ چادر ڈال دیتا تھا. اب یہ اس کی ہو گئی، چاہے وہ اس میت کا کوئی کزن یا کوئی بھی اس کے اوپر چادر ڈال دیا، اس کا بھائی نے یا اس کے بھتیجے نے یا اس کے ستیلے بیٹے نے اس کے اوپر چادر ڈال دی، اب یہ اس کی ہے. اب اگر اس عورت سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو وہ اپروچ کہاں کرے گا؟ اس شخص کو کہ بھائی یہ میری ہے، اس پر چادر کس نے ڈالی ہے؟ میں نے چادر ڈال دی ہے، اب یہ میری ہے. آپ نے اگر اپروچ کرنی ہے تو ڈائریکٹ اس کے ساتھ نہیں بلکہ کیا ہے؟ مجھ سے. اور پھر لین دین کر کے پیسے لے سے، یا اگر خود چاہتا تو خود اس کے ساتھ، چاہے اس عورت کی مرضی ہے یا نہیں ہے. اور ہمارے ہاں بھی ہمارے کئی علاقوں میں، ہمارے قبائل میں یہ چیز ہوتی ہے. نوجوان بچہ اللہ نہ کرے، لیکن زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ جوان بچہ فوت ہو گیا اور جوان بچی بیوہ ہو گئی ہے، بس اس کی مرضی کوئی نہیں ہے. یا تو وہ اپنے خاوند کے یعنی اپنے دیور یا جیٹھ کے نکاح میں جائے گی، چاہے اس کی پہلے سے 2 بیویاں ہوں. وہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا، یا جہاں وہ چاہے گا، یا وہ ساری زندگی بیچاری اسی طرح بیوگی گزار دے گی، لیکن وہ ان کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی. شریعت نے ان تمام چیزوں کو آ کر درہم برہم کر دیا، ختم کر دیا. نکاح کو برقرار رکھا، شادی کو برقرار رکھا، لیکن فرمایا نہیں یہ کوئی مال نہیں ہے، یہ انسان ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس کو حق حاصل ہے. جیسے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے یہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے. بلکہ شریعت نے یہاں تک کہا ہے
کہ بیوہ اپنے منہ سے کہے گی، منہ سے، کہ ہاں مجھے یہ جگہ پسند ہے یا نہیں ہے. اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک جو اس کے اندر، ہاں کچھ رسم ان کے ایسے تھے کہ وہ قابل عمل نہیں تھے، ان پر سختی سے. مثال کے طور پر ان کے ہاں یہ ایک رسم تھی بدبختوں میں کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں یا 4 بچے ہیں اور 5ویں بیٹی پیدا ہوئی، اس کو زندہ درگور کر دیا کہ بس میں صرف 4 بچوں کو پال سکتا ہوں، اس پر 5ویں کو نہیں پال سکتا. یا یہ ہے کہ پہلی ہی بچی پیدا ہوئی، وہ کہتا نہیں، بچی میرے گھر میں کوئی رشتہ لے کر آئے گا اور میرا کوئی داماد بنے گا، نہیں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی. یہ رسم ایسی تھی کہ اس کو شریعت نے کیا کر دیا، کلی طور پر کیا کیا، ختم کیا. علی ھذا القیاس ایسے ان کے کئی رسمیں تھی، ان تمام رسموں کو شریعت نے ختم کیا. ایک رسم ان کے ہاں یہ تھی کہ جب قحط سالی کا دور آتا تھا اور لوگ ضرورت مند ہوتے تھے تو وہ 10 بندے مل کر ایک اونٹ خریدتے تھے، برابر کے پیسے ڈال کر، پھر اس پر قمار بازی، اس میں پھر باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں، مختلف تیر ہوتے تھے. کسی کے اوپر لکھا ہوا 3، کسی پر لکھا ہوا 7، کسی کے اوپر لکھا ہوا 4، کسی کے اوپر لکھا ہوا 5. ایک بندے کو کہتے بھائی یہ فلاں کے نام سے تیر نکالے، اس میں سے نکل آیا 3، اسے کہتے بھائی 3 حصے تم اٹھا لو. اچھا جی، دوسرا اٹھاتا، ہاں بھائی اس میں سے کتنا آیا، اس نے نکالا، اس میں سے 7 آیا، فلاں کے نام کا 7، 10 حصے تھے، 10 کے 10 حصے ختم ہو گئے. اب وہ کہتے دوبارہ پھر کیا کرو. یہ جو چیز تھی یہ جوا وغیرہ کی قسم تھی. اس طرح کی کئی رسمیں تھی. اچھا یہ بھی تھا کہ وہ گوشت خود نہیں کھاتے تھے، یہ گوشت وہ تقسیم کرتے تھے، لیکن طریقہ غلط تھا، غلط تھا. شریعت نے اس طرح کے تمام رسموں کو کیا کیا، ختم کیا کہ یہ کیا ہے، رسمیں ہیں، یہ رواج ہیں. ان رواجوں کو تعزیت، یہ ان کے ہاتھ تھا، تعزیت کو شریعت نے کیا کیا، برقرار رکھا کہ ہاں تعزیت ہے. 3 دن تک کیا کریں، بیٹھیں، لیکن پھر کیا ہے 7ویں دن پھر اکٹھے ہو، پھر 40 دن بعد پھر کیا کرو، اکٹھے ہو، پھر جب پہلی عید آئے گی تو پھر کیا کرو. ہاں البتہ اگر ایک آدمی ہے اس کے ہاں کوئی فوت کی ہوئی ہے اور کسی کو مہینے بعد پتہ چلا اور وہ وہاں سے چل کر آیا، یا اس کو پتہ تو چل گیا تھا لیکن چونکہ وہ آ نہیں سکتا تھا اور وہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد کہیں دور سے آیا اور وہ اس سے ملتا ہے کہ بڑا افسوس ہوا، آپ کے بھائی یا والد یا والدہ یا بیٹا یا کوئی بھی فوت ہوا ہے، بڑا افسوس ہوا، اور وہ کہنے اٹھ یہاں سے، میرے ساتھ تعزیت نہیں کرنی، چل یہاں سے، 3 دن گزر گئے ہیں، تعزیت نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ طریقہ کیا ہے، غلط. وہ آپ کہیں ہاں جی آپ آئے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ سے بڑی مجھے حوصلہ ملا اور آپ نے مجھے یاد رکھا، آپ نے میرے مرحوم کو یاد رکھا، امید انشاءاللہ آپ نے اس وقت بھی دعائیں کی ہوں گی. اس طریقے سے یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہیں پر جنازہ بھی پڑھ لیا ہے اور پھر بھی کیا ہے 3 دن، پھر بھی صبح آ رہا ہے شام آ رہا ہے، صبح آ رہا ہے شام آ رہا ہے، صبح آ رہا ہے شام آ رہا ہے، اور کھابے چل رہے ہیں اور سلسلے چل رہے ہیں. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کی کئی چیزیں تھیں، اس لیے قرآن نے حکم دیا اقم وجہک للدین حنیفا، ایسا دین جو ان تمام رسموں اور رواجوں میں جو غلط طریقے ہیں ان سے کیا ہو، پاک اور صاف ہو، یکسو ہو کر. ولا تکونن من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے مت بنو. اللہ تعالی ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے. مزید تفصیل انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمة الله.